میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، امت کے دلوں سے امت کی ہدایت کا غم نکلا ہوا ہے، اس لیے امت کی دعاؤں میں سے امت کا حصہ بھی نکلا ہوا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کو سامنے رکھا جائے تو دعا کا اکثر اور اغلب حصہ وہ ہوگا جو آپ نے امت کے لیے مانگا ہے۔ ساری دعا اللہ نے قبول کی، آپ چاہتے تو دعا یہ بھی کر سکتے تھے، حضرت عثمان کا قتل نہ ہوتا، حضرت حسنین کا قتل نہ ہوتا، حضرت علی کا قتل نہ ہوتا، حضرت عمر کا قتل نہ ہوتا۔ اگر آپ چاہتے تو یہ بھی مانگ لیتے اور دعا قبول ہو جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے سے بڑھ کر کہیں زیادہ امت کے لیے مانگا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ امت کی دعاؤں میں امت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ اپنی یا تو دنیاوی مسائل کے لیے رو رہا ہوگا، یا کوئی دیندار ہوگا تو اپنے دین کے لیے، آخرت کے لیے رو رہا ہوگا۔ امت کی دعاؤں میں اب امت کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ پہلی دعا قرآن کی اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ہر فرد کو نمازیں پڑھنی ہے، لیکن ہر فرد اس دعا کو جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ ہدایت ذات کے لیے نہیں، امت کے لیے مانگو۔ ہدایت ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم پہلی دعا ہے، سب سے پہلی دعا، یہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اہدنی نہ فرمایا اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، بلکہ ہدایت جمع کے صیغے کے ساتھ مانگی گئی۔ یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ہماری دعاؤں میں صرف ہمارے اپنے مسائل اور ہماری ساری دعائیں ہمارے اپنے مسائل تک محدود ہیں۔ مخلوق دعا مانگ رہا ہوگا قرض کی ادائیگی کے لیے، بیمار دعا مانگ رہا ہوگا صحت کے لیے، مقدمے میں پھنسا ہوا دعا مانگ رہا ہوگا مقدمے میں کامیابی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ امت کی دعاؤں میں امت کا حصہ بہت کم ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر مصنون دعائیں دیکھیں تو سب سے زیادہ دعائیں امت کے لیے ملیں گی۔ آپ کی اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں نہیں ملیں گی، یہ دعائیں امت کے لیے ملیں گی۔ بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر چھپا کر رکھ لیا، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعائیں مستجاب کو اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ سے مانگ لیا۔ نوح علیہ السلام نے مانگ لیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے مانگ لیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے مانگ لیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن آپ نے اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لیا۔ مطلب ہے کہ آپ کو سفر کرنا ہے دنیا سے، اور آپ کی امت کو کام کرنا ہے۔ امت مقیم ہے، نبی مسافر ہے۔ امت مقیم ہے، نبی مسافر ہے۔ جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو مسافر امام 2 رکعت تک سلام پھیر دے گا، لیکن دعا جب مانگے گا جب اس کے مقتدی نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ لہذا امام جب سلام پھیر دیتا ہے تو مقتدی فوراً ایک سلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ ہی مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخ پھیرتے ہی امت کام کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب امت کے ذمہ کام قیامت تک ہے۔ جب یہ امت قیامت کو اپنے کام سے فارغ ہو جائے گی پھر آپ امت کے لیے دعا کریں۔ وہ دعا آپ نے اسی کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی امت کے لیے اس سے عنایت کر رہا کہ دعاؤں کے قبول کرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے لیے جو بھی حاجت اللہ سے مانگو، اپنے لیے جو بھی حاجت اللہ سے مانگو، اس دعا کے قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس حاجت کو کسی امتی کے لیے مانگ لو۔ پہلے اس حاجت کو کسی امتی کے لیے بجائے اپنے لیے پہلے مانگنے کے، جس حاجت کو مانگ رہے ہو اللہ سے اس کو پہلے کسی امتی کے لیے مانگ۔ اے اللہ فلاں کو صحت دے دے، مجھے بھی صحت دے دے۔ اے اللہ فلاں کا قرضہ ادا کرا دے، میرا بھی قرضہ ادا کرا دے۔ اگر ایسا کر لو گے تو دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ تو ہے نا کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں جو اس کی پھر کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔
کہ جب تم کسی مومن کے لیے اس کے پیچھے دعا کرو گے تو اس کی دعا کے ساتھ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. لیکن جسے بھی دیکھو گے وہ اپنے حال کو رو رہا ہوگا, امت کے لیے رونے والے نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اپنی امت کے لیے ہیں. فرماتے ہیں عباس بن مرداد رضی اللہ تعالی عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات میں دعا کی اپنی امت کے لیے, مغفرت کی اور رحمت کی, اور دعا بہت زیادہ اور بہت لمبی دعا کی. اللہ نے آپ پر رحم کی اور یہ فرمایا کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دیا. لیکن امت جو آپس میں ظلم کرے گی اس کی معافی نہیں ہے. یعنی میں نے اپنے حق کو معاف کر دیے, لیکن جو بندوں کے حقوق بندوں پر ہیں ان کی میرا معافی نہیں. جو گناہ بندوں کے میرے بندوں کے درمیان میں ہیں وہ میں نے معاف کر دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ظالم کو بھی معاف کر دو, لیکن اللہ نے قبول نہیں. یہاں تک کہ عرفہ کا وقت ختم ہو گیا. جب عرفہ ختم ہو گیا تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا وقت رہ گیا دعا کا, بس پھر دعا کا وقت ختم ہو جائے گا. آپ نے جو دعا عرفہ میں قبول نہیں ہوئی آپ نے اس دعا کو چھوڑا نہیں. جو دعا عرفہ میں قبول نہیں ہوئی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں, بلکہ آپ اس کو مزدلفہ تک مانگتے رہے. پھر مزدلفہ جا کر مانگا اللہ سے, اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ تو مظلوم کو اپنے پاس سے اجر دے دے, اس پر جو ظلم کیا گیا ہے اس سے بہتر بدلہ اس کو دے دے, اور تو قادر ہے اس پر کہ ظالم کو معاف کر دے, ظالم کو معاف کر, اور مظلوم کا جو حق ظالم کے پاس ہے وہ تو میرے پاس سے مظلوم کو دے دے. اس کو قادر ہے. یہ دعا عرفات کی رات میں قبول نہیں ہوئی. جب اگلا دن ہوا مزدلفہ کا تو آپ نے اس دعا کو مزدلفہ میں پھر مانگا. اللہ نے مزدلفہ میں یہ دعا قبول کر لی اور یہ فرمایا کہ میں نے ظالم کو معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مسکرائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے ایسے موقع پر مسکرا رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے آپ کو کہیں مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری مسکراہٹ اس بات پر کی کہ اللہ کا دشمن ابلیس, اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے حق میں میری دعا قبول کر لی ہے. میں اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور آہ بکا کر رہا تھا اور ہلاکت کو مانگ رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا, اپنے حسرت کر رہا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے تو ظالم کو بھی معاف کر دیا. عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے رب انہن اضلن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی, جو میرا تبع کرے ہے میرا, اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اگر تم کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تم معاف کر دے تو بہت معاف کرنے والا ہے. پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی اللہم امتی. 3 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت کو بخش دے. لیکن آپ رونے لگے. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں آپ. حالانکہ اللہ جانتے ہیں لیکن یہ پوچھانا بطور اعزاز کے ہے, بطور اعزاز کے ہے. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, لیکن جبرائیل کو بھیج کے پوچھوایا جاؤ پوچھو کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل نے اگر آپ سے پوچھا آپ نے بتایا جبرائیل کو. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو ان قریب آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کی امت کے بارے میں ہرگز غمگین نہیں ہونے دیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی. فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا بدعات کی طرف پھیر دے اور اپنی رحمت کے ذریعے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خوش طبیعت سے طبیعت بشاشت تھی, تو میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے. آپ سے دعا کی درخواست کی. دیکھا کہ طبیعت میں بشاشت ہے
تو دعا کی درخواست کی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے سب، ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے اور پچھلے، اور جو اس نے شکر کیا یا علانیہ کیے سب معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا سر ان کی گود سے لگ گیا، ہنستے ہنستے دوری ہو گئی خوشی میں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تجھے میری دعا سے بڑی خوشی ہوئی؟ عائشہ نے عرض کیا کہ کیوں نہ ہوتی مجھے خوشی، آپ کی دعا میرے لیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی، یہ دعا میری کے لیے آج ایک مرتبہ کی ہے، وہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ دعا میری اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی۔ اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے سب، ایک مرتبہ کہا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے اور پچھلے، اور جو اس نے شکر کیا یا علانیہ کیے سب معاف کر دے۔